ठीक है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لا يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي
فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. یہ 21 تک رکوع ہے. 22واں رکوع ہو گیا یہ 21واں ہی ہے اور 71 آیتیں. ہمیں بودیل کتاب سے شروع کرنا ہے یا پہلے سے؟ وردو سے اس سے پہلے 48ویں آیت ہے وہ. تو کاغذ کہیں رکھا گیا کہیں اور، مگر اس کی ضرورت بھی کوئی نہیں. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. اور وہ دن نسیر الجبال، جب ہم پہاڑ کو چلائیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تو زمین کو دیکھے گا کہ وہ نکلی چلی جاتی ہے. یعنی ایسی منظر کشی ہے جیسے گویا پاؤں تلے سے زمین نکل رہی ہے. جب پہاڑ کو چلائیں گے تو زمین کے بھی چلنے کا مضمون یہی معنی رکھتا ہے. حشرناہم، اور ہم انہیں اکٹھا کریں گے، فلم نغادر منہم احدا، اور پھر ہم ان میں سے کسی کو چھوڑیں گے نہیں. یہاں جو تصویر کھینچی جا رہی ہے اس میں اس دنیا کی تصویر دکھائی دیتی ہے جیسے جنگوں اور زلازل میں اور بڑے بڑے ابتلاؤں میں واقعات پیش آتے ہیں کہ بڑی زبردست حرکت ہوتی ہے. پہاڑ چلانے کا ایک معنی بڑی بڑی طاقتور قوموں کا حرکت میں آ جانا ہے، اور زمین ان کے تابع، نچلے درجے کے لوگ ان کے تابع، وہ بھی اپنی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ پہاڑوں کے تابع حرکت میں آتے ہیں، اور دوسرے ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے. یہ بھی میں نے سوچا اس کا ترجمہ مناسب ہے کہ اس وقت یوں محسوس کریں گے کہ گویا ترى الارض بارزة. و ترا میں گمان کرنے کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، ضروری نہیں کہ ظاہری آنکھ سے دیکھا جائے. تو دونوں جگہ الگ الگ ہے. نسیر الجبال میں تو پہاڑوں کا چلانا، اور زمین کے معاملے میں تو دیکھے گا یا گمان کرے گا کہ زمین بھی گویا پاؤں تلے سے نکلی چلی جا رہی ہے، حرکت میں آ چکی ہے. وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا، اور ہم انہیں اکٹھا کریں گے اور پھر ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اب اکٹھا کریں گے اور نہیں چھوڑیں گے کا جو مضمون ہے یہ بعث بعد الموت کی طرف ذہن کو لے جاتا ہے. جو پہلی تصویر ہے وہ اسی دنیا میں بڑے بڑے ابتلاؤں اور عالمی جنگ وغیرہ کی صورت میں پہلے بھی ہماری آنکھوں کے سامنے آ چکی ہے، یہی کچھ ہوتا ہے. لیکن جو حشرنا کا مضمون ہے یہ ذہن کو آخرت کی طرف منتقل کرتا ہے، اور بعد میں پھر وہ مضمون رفتہ رفتہ آخرت کی طرف منتقل ہو بھی جاتا ہے. تو یہ جو ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف میلان ہے
اس کو موڑتے ہوئے دوسرے مضمون کی طرف داخل کرنا، یہ قرآن کریم کی خاص شان ہے، اور دونوں مضمون بیک وقت بھی چلتے ہیں، پھر دنیا کے پہلو سے بھی اور آخرت کے پہلو سے بھی۔ آخرت کے پہلو سے تو یہی مضمون ہوگا کہ جب ایسے زلازل آئیں گے اور ایسی حرکت محسوس ہوگی جس کے نتیجے میں دنیا کی صف لپیٹی جائے گی، اس کا یہ معنی بنے گا۔ وَأُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اچھا نا پہلے اس سے وَحَشَرْنَاهُمْ، اور پھر ہم سب کو اکٹھا کر لیں گے اور ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے، ہر ایک کا سوال و جواب کا وقت آ جائے گا۔ اور حشرناہم کا دنیاوی معنوں میں یہ حال ہوگا، یہ معنی ہوگا کہ جب عالمی جنگیں ہوں جس میں پہاڑ اور زمینیں سب متحرک ہوتی ہیں، تو بالآخر پھر جب جنگوں کے فیصلے ہوتے ہیں تو پھر ساری دنیا اکٹھی ہو کر ان باتوں پر غور کرتی ہے اور فیصلے دیتی ہے۔ کبھی وہ یونائٹڈ نیشنز کا وجود بنتا ہے، کبھی اس سے پہلے عالمی کیا تھی وہ لیگ آف نیشن، تو ان کے اکٹھے ہونے کا مضمون اس دنیا میں بھی عالمی جنگوں سے ضرور تعلق رکھتا ہے اور ہو چکا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اور پھر جو بھی قوم غالب آ جائے وہ پھر جواب طلبیاں کرتی ہے، دوسروں کی الزام دوسروں پر دھرتی ہے، مگر سارے کے اکٹھا ہو کر یہ کام کرنا یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اور اسی دور کی جنگوں میں یہ واقعات ظاہر ہوئے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی پیشگوئی اس دور سے تعلق رکھتی ہے۔ وَأُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اب یہ جو مضمون ہے اس کا بظاہر اس دنیا سے تو کوئی تعلق دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ وہ آپس میں اکٹھے ہو کر فیصلے تو کرتے ہیں، مگر اسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ رب کے حضور تھے، رب کے حضور بھی اکٹھے ہوں گے، سوائے اس کے کہ یہ معنی اس طرح کیے جائیں کہ چونکہ خدا کی تقدیر ان کو ہانکتی ہے ان جنگوں کی طرف، جیسا کہ قرآن کریم میں سود خوروں کے کو ایک چیلنج ہے کہ تم پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اسی مضمون کو حضرت مسلم موعود نے بھی عالمی جنگوں پر اطلاق کیا ہے۔ تو بالکل معقول بات اس طرح بنتی ہے کہ خدا کی طرف سے جو پکڑ آتی ہے وہ گویا خدا کے حضور ان کی پیشیاں ہیں، اور اللہ جب ان کو ان کے انجام تک پہنچاتا ہے اور ان کے متعلق فیصلے صادر ہو رہے ہوتے ہیں تو گویا وہ اپنے رب کے حضور اب اپنے پرانی بدعمالیوں کا جواب دے رہے ہیں۔ یہ لفظ گویا سے معنی بن سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں، اور اس کے بغیر کھلم کھلا آخرت کا مضمون شروع ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب زمین میں حیرت انگیز بڑے بڑے زلزلے آئیں گے اور تبدیلیاں پیدا ہوں گی، اور انسانوں کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی، یعنی ان کے رہائش کے لائق نہیں رہے گی، انہیں قبول نہیں کرے گی۔ اس وقت وہ اپنے رب کے حضور، وہ سب کو اکٹھا کیا جائے گا اور کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا، وہ اپنے رب کے حضور صف بصف پیش کیے جائیں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اب یہ مضمون بالکل کھل کے آخرت کے اوپر اطلاق پاتا چلا جا رہا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ہمارے پاس اسی طرح آپ پہنچے ہو جیسا کہ ہم نے تمہیں اول مرتبہ پیدا کیا تھا۔ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، اور تم یہ گمان کرتے تھے کہ تمہارا یہ جو وعدے کا وقت ہے یہ پورا نہیں ہوگا، یا ہم لفظ میں بتاتا ہوں، بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، ہم تمہارے لیے کوئی موعود وقت نہیں بنائیں گے۔ تمہارا یہ وہم تھا، جو دنیا دار آخرت کے منکر ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی بھی خدا تعالیٰ نے ایسا بہت وقت مقرر کیا۔ اب اس آیت میں آخرت کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ ایک ایسے حوالے سے کھینچا گیا ہے کہ اس سے وہ تصویر بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ پہلی آیت سے تو لگتا تھا کہ سب اکٹھے ہی اٹھیں گے اور اکٹھے ہی پیش ہو جائیں گے سارے، لیکن اس دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرۃ، تم ہمارے سامنے اس طرح پیش ہوگے جس طرح پہلی مرتبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا۔ تو پہلی مرتبہ اس طرح تو نہیں پیدا کیا تھا کہ آدم سے لے کر اب تک کی مخلوق ساری ایک دم پیدا ہو گئی ہو۔ ایک لمبے عرصے میں اکٹھے رفتہ رفتہ اکیلے اکیلے آئے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جب ہم تمہیں اکٹھا کریں گے ایک دن، اس سے پہلے تم اکیلے اکیلے اس دنیا کو چھوڑ کر ہمارے حضور حاضر ہوتے چلے جاؤ گے۔ اور جنگوں کے وقت چونکہ یہ زیادہ بڑی تعداد میں لوگ مرتے ہیں اور صف بصف لپیٹے جاتے ہیں، اس لیے جنگ کے معنوں کے ساتھ یہ مضمون یوں تعلق رکھتا ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ جب تم قوم در قوم موت کے گھاٹ اتارے جاؤ گے اور تم ہمارے سامنے پیش ہوگے جس طرح ہم نے تمہیں پہلے تو اکٹھا کرنے کا مضمون ہے، پھر قیامت کے نقشہ کھینچا گیا ہے کہ مراد یہ نہ غلطی سے سمجھ لینا کہ سارے بنی نوع انسان اکٹھے مار کر اکٹھے کھڑے کیے جائیں گے، آئیں گے اسی طرح جس طرح پہلے وہ پیدا ہوئے ہیں اور اکیلے اکیلے پیدا ہوتے رہے ہیں۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اس وقت کتاب رکھی جائے گی، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، تو مجرموں کو دیکھے گا، مشفقین مما فیہ، جو اس کتاب میں ہوگا اس کے بارے میں ڈر رہے ہوں گے۔ ان کو کتاب کا مضمون دکھا دیا جائے گا، اس لیے ڈر رہے ہوں گے۔ یہ مراد نہیں کہ اندازے لگا کر، وہ کتاب ان کے سامنے کھول دی جائے گی، وہ دیکھیں گے اس کتاب میں کیا ہے، اور دیکھنے کے بعد پھر خوف زدہ ہو جائیں گے کہ یہ کتاب تو ہمارے حق میں نہیں بلکہ ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہے۔ چنانچہ وہ یہ کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے ہلاکت ہم پر، یہ کیسی کتاب ہے، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی چیز بھی نہیں چھوڑتی، نہ چھوٹی نہ بڑی، مگر سب کو اس نے گن رکھا ہے، یعنی سمیٹ لیا ہے، ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ وہ عمل کرتے رہے وہ اسے اپنے سامنے دیکھیں گے، موجود پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرمائے گا۔ یہ جو نظام ہے اس کا تفصیل سے پہلے ذکر گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی چمڑیاں بھی گواہی دیں گی، ان کی زبانیں، ان کی ہر چیز ان کے خلاف گواہ ٹھہر جائے گی، جس کا مطلب یہ ہے، اور چمڑیوں کی گواہی کے متعلق میں بتا چکا ہوں کہ اب تک جو آثار قدیمہ میں پرانے زمانوں کے جانوروں کی گواہیاں، ان میں سب سے زیادہ اہم چمڑی کی گواہی ثابت ہوئی ہے، کیونکہ جلدوں، موٹی جلدوں اور چمڑیوں کے جو سیلز ہیں، زندگی کے سیلز، خلی ہے، وہ حیرت انگیز طور پر دیر تک رہتے ہیں، اور ڈائناسورز کے زمانے کے بھی جلدوں کے اندر جو خلیے ملے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کا پورا ریکارڈ اس کے اندر جو موجود ہے لکھا ہوا، جس طرح زندگی کے ہر قسم کا نقشہ اس کے زندگی کے سیل یعنی بنیادی اینٹ میں لکھا جاتا ہے، وہ اب مل گئے ہیں۔ اسی لیے اس کے نتیجے میں یہ نئی فکشن سائنس شروع ہو گئی ہے، یا سائنس فکشن شروع ہو گئی ہے کہ کہانیاں بنتی ہیں کہ ایک پرانے زمانے کے ڈائناسور کو دریافت کر کے اس کی جلد میں سے وہ سیل نکال لیا جو اب تک ٹھیک تھا، اور اس سیل کو پھر بریڈ کیا دوبارہ اور پھر ڈائناسور بنائے۔ تو اس قسم کے اوٹ پٹانگ قصے اب آنے شروع ہو گئے ہیں، لیکن ان کی بنیاد سائنس پر ہی ہے بہرحال۔ تو جلد کا خدا تعالیٰ کا خاص طور پر ذکر فرمانا قرآن کریم میں یہ اس لیے حیرت انگیز ہے کہ دنیا کی کسی کتاب میں جلد کا ذکر نہیں ملتا کہ جلد گواہی دے گی، اور جلد کا سائنسی نقطہ نگاہ سے
بڑی دیر تک اپنے حالات کی تفصیل کو محفوظ رکھنا، یہ ایک حیرت انگیز انکشاف ہے جو اس دور میں ہوا ہے، اس سے پہلے لوگوں کو علم بھی نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ مضمون خلاصتاً یوں بیان ہوا ہے یہاں کہ وہ کہیں گے یہ کتاب عجیب ہے، نہ کسی چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ کسی بڑی بات کو، اور سب کچھ اس نے گن رکھا ہے یا سمیٹ رکھا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضرا، وہ سب کچھ اپنا حاضر پائیں گے۔ اس کے بعد یہ فرمانا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، کہ تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ ثابت کر رہا ہے کہ خدا تعالیٰ کے انصاف کا ایک حیرت انگیز معیار ہے جس کی کوئی کسی جگہ جس سے خدا کی کوئی نظیر نہیں، اس انصاف کی بھی کوئی نظیر نہیں۔ وہ جب فیصلہ دے سکتا ہے ہر چیز کا از خود اور حق ہے، اور اس وقت جب کہ وہ مالک بن چکا ہے، اس وقت بھی ہر جان پر یہ ثابت کرے گا کہ یہ تمہارا ریکارڈ ہے، یہ دیکھ لو۔ اور ناممکن ہوگا ایک شخص کے لیے کہ وہ اپنے ریکارڈ کو دیکھ کر یہ نتیجہ نکالے کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے۔ تو یہ جو آخری حصہ ہے اس آیت کا، یہ بتا رہا ہے کہ خدا تعالیٰ کے انصاف کا معیار ایک حیرت انگیز نظام ہے جس کو عام دنیا میں لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور غیر مذاہب نے بھی اس کو اس رنگ میں پیش نہیں فرمایا، بلکہ عامت الناس کا اب تک بھی یہی خیال ہے کہ فرشتے گواہی دیں گے۔ اور اس پر غالب نے یہ شکوہ بھی کیا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق۔ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، کہ کوئی ہمارے جنس کا بھی آدمی تھا، یہ فرشتوں کی تحریر پر جو ہمارے ہم جنس نہیں ہیں ان پر ہم ناحق پکڑے جا رہے ہیں۔ تو معلوم ہوتا قرآن کا مطالعہ نہیں کیا تھا اس نے، مولویوں کی سنی باتیں مانی ہوئی تھیں۔ قرآن فرما رہا ہے کہ ہر اپنی تحریر پر خود جو اس کا جسم، اس کی حرکتیں، اس کے اعمال، اس کی سوچیں، اس کے اپنے بدن پر انمٹ تحریروں میں لکھ دیں گی۔ ان تحریروں کو خدا زندہ کر دے گا، اور کوئی جن سے باہر وجود گواہی کے لیے نہیں بلایا جائے گا، خود انسان اپنے خلاف گواہ بن کے اٹھے گا۔ اب فرشتوں کی گواہی کا ذکر تو ملتا ہے، مگر گواہی کا نہیں ملتا، تحریریں لکھنے کا ذکر ملتا ہے۔ اور قیامت کے دن بھی کہیں نہیں ملتا کہ فرشتے ساتھ ساتھ بلائے جا رہے ہیں، انسان کہتا نہیں میں نے کیا، اللہ فرشتوں سے پوچھ رہا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، وہ گواہی بے معنی ہے۔ یہ جو نظام قدرت ہے جس میں ہر چیز کو محفوظ کرنے کا نظام ہے، اس کے بھی خاص فرشتے ہیں، اور از خود نظام قدرت نہیں چلتا۔ تو وہ تحریر کے فرشتے ہیں، وہ گواہ نہیں ہیں، اور وہ جب لکھ دیں گے تو ان کی بات ایسی لکھی ہوئی ہوگی جس میں انسان گواہ ہوگا کہ ہاں یہ سچی بات ہے۔ یہ ہے جو اس کا پورا مضمون، یعنی آخری شکل میں یہ بنے گا۔ اچھا یہاں ہے اب آگے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اور فرشتوں نے گواہی بیچاروں نے کیا دینی تھی، ان کو تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ سجدہ کر دیا۔ یعنی فرشتے آدم سے بالا مخلوق نہیں ہیں، بلکہ آدم کی خدمت کے لیے مامور ہیں، آدم کی تائید میں سارے نظام کو چلا رہے ہیں۔ الا ابلیس، ابلیس نے انکار کیا، کانا من الجن نے، وہ جنوں میں سے تھا۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ حکم فرشتوں کو دیا، اس کو کیا ضرورت پڑی تھی بیچ میں اٹھ کے انکار کر دیتا، ہم کا اپنے آپ کو برباد کیا۔ تو فرشتوں کو حکم دینے کا مطلب ہے کہ اصل ساری نظام کائنات کے پر جو مقرر ہیں، نظام چلانے والے تو فرشتے ہی ہیں، ان کے باقی ہر چیز ان کے نیچے ہے۔ کوئی ایسا الگ نظام نہیں ہے جسے جن آزادانہ چلاتے ہوں۔ اس لیے فرشتوں کے تابع نظام میں جہاں بھی بغاوت ہوگی
وہ فرشتوں کے حکم کے تابع قابل مواخذہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے تو سارے نظام کا فرض ہے کہ اس کے مطابق حرکت میں آئے۔ جہاں جہاں نظام کا کوئی حصہ اس کے خلاف حرکت کرے گا وہ اس کی بغاوت کہلائے گی۔ اور جن سے مراد یہاں اس کے ناری مزاج کا ہونا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے جن کے متعلق متعدد جگہ فرمایا کہ ہم نے اسے مارج من نار پیدا کیا ہے، یعنی آگ کے شعلوں سے یا آگ کے کی بلاسٹ سے پیدا کیا ہے۔ یہ الگ تفصیلی مضمون ہے کہ کس طرح، مگر مراد یہ ہے کہ آگ سے جو پیدا ہو وہ ناری مزاج رکھتا ہے، اور ناری مزاج اطاعت سر اطاعت نہیں جھکایا کرتے، بلکہ ہمیشہ بغاوت پر آمادہ رہتے ہیں۔ تو مراد یہی ہے کہ فرشتوں کو حکم دیا تھا، مگر فرشتوں کے نظام کے تابع بعض ناری مزاج باغیانہ لوگ بھی تھے جن کی سربراہی میں شیطان یعنی ابلیس نے، یا ایک معین نام دیا گیا اس کو، اس نے سرکشی کی اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کا دوسرا لطیف پہلو یہ بنتا ہے کہ انسان کے اوپر جتنی بھی بیماریاں لانے والے بیکٹیریا ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے مطابق جن ہیں، اور آخر وہ کھا جاتے ہیں انسانی زندگی کو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈیوں سے استنجا منع فرمایا، یہ کہتے ہوئے، یہ تنبیہ کرتے ہوئے کہ یہ جنوں کی خوراک ہے، اگر تم اس سے استنجا کرو گے تو تمہارے اندر تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ تو وہ جن ہیں کہ بیکٹیریا ہم جانتے ہیں، اب ہمیں پتہ چل چکا ہے وہ جن کون ہیں، ان کا پردہ اٹھ گیا ان کے چہروں سے، اور وہ واقعتاً جسم میں داخل ہوتے ہیں تو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اس کا ایک معنی اس لحاظ سے جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرمان میں موجود ہے، یہ بنے گا کہ انسان کے لیے جب ہم نے فرشتوں کو یعنی سارے نظام کائنات کو تائید کا حکم دیا تو اس نظام میں ایک حصہ وہ تھا جو امراض پھیلانے والا، کئی قسم کی بیماریاں پیدا کرنے والا، اور شیطان ایک ہی طریقے پر روحانی بیماریاں بھی پیدا کرتا ہے اور جسمانی بھی۔ جسمانی لحاظ سے تو بیکٹیریا اکثر بیماریوں کے ذمہ دار ہیں، اور روحانی لحاظ سے شیطانی وساوس جو ہیں وہ جراثیم کی طرح انسانی روح کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، انسانی صحت کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو دونوں مضمون اب بھی پہلو بے پہلو ساتھ بہ ساتھ چل رہے ہیں۔ فسق عن امر ربہ، تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، بس کیا تم اس کو اور اس کی نسل کو میرے علاوہ اپنا دوست بنا بیٹھو گے؟ وہم لکم عدو، جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ بیسا للظالمین بدلا، ظالموں کے لیے کیا ہی برا قائم مقام ہے، متبادل چیز۔ یہ بہت ہی لطیف بھی ہے اور بہت کھلا کھلا مضمون بھی ہے۔ لطیف اس پہلو سے کہ خدا فرما رہا ہے کہ جن کو تو ہم نے تمہیں نقصان پہنچانے کی چھٹی دی ہوئی ہے، اور بعض باتوں میں تم کھلا کھلا خود بھی جانتے ہو۔ جو مادی لوگ ہیں وہ مادی طور پر جن کو پہچانتے ہیں، جو روحانی لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جس آدم کی اطاعت کا شیطان نے اطاعت سے شیطان نے انکار کیا تھا، اسی شیطان کی تم اطاعت شروع کر دو تو بڑا برا سودا ہے، بہت ہی ظالمانہ سودا ہے، کیونکہ جب اس نے آدم کی اطاعت سے انکار کیا ہے تو اس کا دشمن بن گیا ہے، اور پھر وہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، اس سے بھلائی کی کوئی توقع نہیں۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہارے آباء و اجداد
کی اطاعت سے یہ منکر ہو چکا تھا، پھر تم خدا کو چھوڑ کر اس کی اطاعت شروع کر دو، تو یہ بدل بہت ہی ظالمانہ اور بہت ہی بیہودہ بدل ہے۔ لیکن ایک اور خبر اس میں یہ دی گئی ہے کہ اس کی اولاد بھی ہے، شیطان کی آگے اولاد ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شیطان نے کیا کہیں شادیاں کی ہیں اور بہت سے شیاطین تھے ان کے ساتھ، پھر آگے بچے پیدا ہوئے ہیں؟ تو اس کا تو کوئی ذکر ہمیں کہیں نہیں ملتا قرآن کریم میں، سوائے اس موقع کے جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی ذریت بھی پھیل گئی ہے۔ لیکن جن کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ جو ناری وجود آنکھوں سے نظر نہیں آنے والے، وہ تو کثرت سے پھیلتے ہیں، ان کی جو اولاد ہے وہ آج تک چلی آ رہی ہے، کروڑوں سال سے بلکہ اربوں سال سے وہ پھولتی پھلتی چلی جا رہی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں روحانی معنوں میں اولاد شمار کرنی پڑے گی کہ شیطان اکیلا نہیں رہتا، وہ انسانوں میں سے لوگوں کو اپنے پیچھے لگاتا ہے تو وہ اس کی اولاد بن جاتے ہیں۔ تو ذریت سے مراد شیطان کی کوئی اپنی نسل نہیں ہے، کسی شیطانی سے اس نے شادی کی ہو اور اس کے بعد بچے پیدا ہو گئے ہوں۔ مراد یہ ہے کہ انسان ہی سے شیطان پھولتا پھلتا ہے، جن انسانوں کو اپنا غلام بناتا چلا جاتا ہے وہ اس کی ذریت بنتے چلے جاتے ہیں اور وہی پھر آگے فتنہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ مولوی لوگ ویسے سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے جو ان کی آپس میں شادیاں ہوتی ہیں جنوں وغیرہ کی، اور وہ کہتے ہیں بعض دفعہ اب انسان بھی جنی عورت سے شادی کر سکتا ہے۔ اور پچھلے دنوں میں جو پاکستان میں شیعوں کے خلاف فتنے پھیلے، ان میں ایک ان کا جو ملا وہ بھی بنا ہوا ہے اسمبلی کا ممبر بھی، اس نے آخر بہانہ نکال لیا ائمہ کو گالیاں دینے کا۔ اس نے بہانہ یہ تلاش کیا کہ روایات سے ثابت ہو گیا ہے کہ ان کا جو 12واں امام تھا یا کوئی، اس نے جنی سے شادی کی تھی، اور چونکہ جنی سے شادی کی تھی اس لیے وہ شیطانی فعل تھا، اور اب ہمارا حق ہے، پتہ نہیں کون سا امام تھا جس کو کہا، لیکن بہرحال اس کے بعد جو آگے ساری اولاد ہے ان کو جتنی گالیاں دیں ثواب ہوگا۔ تو جنی کی اولاد بنایا پہلے اور پھر اس کے بعد گالی دینی شروع کر دی۔ حیرت کی جو بات، انتہائی اندوہناک بات ہے کہ ان مولویوں کے پیچھے قوم چل رہی ہے، تو ناقابل برداشت چیز ہے کہ ایسے جہلاء کے پیچھے قوم چل کے اپنی ساری عاقبت خراب کر رہی ہو اور کسی کو ہوش نہ آئے۔ کم سے کم کچھ عقل والوں کو چاہیے تھے ٹیلی ویژن پر اس کے خلاف مہم شروع کرتے، سچا علم دیتے، قرآن سے ثابت کرتے سب بکواس ہے، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے ان کے بڑے لوگ تعلیم یافتہ بھی مولویوں کے پیچھے لگ کر یہی باتیں مانتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں جہاں لفظ جن آتا ہے وہاں اس کو غور سے سمجھنا چاہیے، اس کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ کن معنوں میں ہے۔ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، جن کی ہونے کی وجہ سے نافرمانی کی ہے اس نے۔ اور یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے جس کو بھلانا نہیں چاہیے، کیونکہ انہوں نے جن کے اگر یہ معنی کیے جائیں تو قرآن کریم میں اچھے جنوں کا بھی ذکر ہے، فرما برداروں کا بھی ذکر ہے، جس سے ثابت ہوا کہ لفظ جن میں لازماً شیاطین شامل نہیں ہیں بلکہ اور بھی ہیں۔ تو جن کا ایک معنی ہے یہ کہ ناری مزاج کے لوگوں کو بھی جن کہا جاتا ہے، ورنہ جن نے تو پھر فسق و فجور کرنا ہی تھا، پھر ان میں سے نیک کیسے ہو گئے؟ اور قرآن کریم میں سورہ جن میں جن جنوں کا ذکر ہے، وہ تو صحابہ بن گئے، بڑے نیک اور پاک باز لوگ تھے۔ اس لیے لفظ جن جہاں جہاں بھی آتا ہے اس کا موقع اور محل کے مطابق مگر عربی لغت کی پابندی اختیار کرتے ہوئے معنی ہونا چاہیے۔ اور ہر جگہ عربی لغت آپ کو ایک ایسا معنی دکھائے گی ضرور جو لغت کے لحاظ سے درست
اور قرآن کے اس استعمال میں ٹھیک بیٹھتا ہے جہاں اس کا کسی خاص سیاق و سباق میں ذکر کیا گیا ہے، اور اس کا جن کا وہ معنی اطلاق پاتا ہے وہاں۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم۔ ما اشہدتہم کن کی طرف اشارہ ہے؟ کن کو گواہ نہیں بنایا؟ ابلیس اور اس کی ضرورت، کیا؟ ابلیس اور اس کی ضرورت نہیں، اس میں تو انسان بھی شامل ہے، کسی کو بھی گواہ نہیں بنایا۔ خدا تعالیٰ نے تخلیق کا گواہ تو کسی کو بھی نہیں بنایا، وہ اکیلا ہی ہے تخلیق کا گواہ۔ تو یہاں تمام مخلوقات مراد ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں فرشتوں کا بھی ذکر گزر چکا ہے، جنوں کا بھی، آدم کا بھی۔ تو محض جنوں کے، مگر جو اس جگہ یاد ختم ہوتی ہے وہاں مضمون فسق و فجور کا آ جاتا ہے، اس لیے یہ ایک ایسا الجھاؤ ہے اس میں جو اس کو حل کرنا چاہیے، کیونکہ دوسری جگہ تو خدا تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تو شرقی کنارے پر نہیں تھا جب موسیٰ کے ساتھ یہ ہوا، اور غربی کنارے کا ذکر ہے، غربی کنارے پر، اور مخلوقات میں سے کوئی بھی نہیں تھی جو اپنی خود پیدائش کو دیکھ سکتی ہو۔ یہ مضمون سب پر حاوی ہے، مگر یہاں شیطانوں کے اوپر بطور خاص اس لیے اطلاق پاتا دکھائی دے رہا ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، اور میں جو گمراہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مضل اصل میں وہ گمراہ ہے جو دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہو، تو اس پہلو سے شیطان بطور خاص اس میں زیر نظر آ جاتا ہے، اس پر اطلاق پاتا ہے یہ مضمون کہ میں ایسا نہیں، متخذ المضلین، ہم ایسے تو نہیں کہ مضلین کو جو گمراہ کرنے والے ہوں ان کو اپنا دست و بازو بنا لیں۔ دست و بازو محاورہ ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ اپنا دائیں ہاتھ بنا لیں مراد ہے، اپنی طاقت میں شریک کر لیں، اپنی مدد کرنے والا بنا دیں۔ بازو تو وہ ہے جو مدد کرے، تو عضدہ کا مطلب ہے بازو یا دوسرے معنوں میں مددگار۔ تو پھر اس کا یہ ترجمہ بنے گا وہ ما کنت متخذ، ہم نہیں، واحد میں سے ہے وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں ایسا نہیں ہوں کہ میں گمراہ کرنے والے گمراہوں کو اپنا دست و بازو بنا لوں، اپنا مددگار بنا لوں۔ خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، خلق انفسہم کا جہاں تک تعلق ہے یہ تو سب انسانوں پر برابر اطلاق پاتا ہے، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اور جو کچھ ہے، اس لیے یہ دونوں معنی بیک وقت ہمیں یہاں رکھنے پڑیں گے، اور اس کی ترتیب کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسا معنی سوچنا ہوگا جو برمحل ہو یہاں۔ تو ایک پہلی بات تو قطعی یہ ہے ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، کہ ہم نے ان کو زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت مددگار نے گواہ نہیں بنایا، نہ ان کی اپنی پیدائش کے وقت ان کو گواہ بنایا، یعنی وہ اب کوئی بھی شخص بھی اپنی پیدائش کا حال نہیں جانتا۔ یہاں جنوں شیطان کو خصوصیت سے اس طرح پیش فرمایا گیا ہے کہ شیطان جو لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہوں ان سے میں مدد نہیں لیا کرتا یا لے سکتا۔ اس میں تمام تخلیق کی پاکیزگی کا ایک قطعی اعلان ہے
شیطان ہو یا غیر شیطان ہو، کسی نے بھی خدا کو تخلیق میں مدد نہیں دی، کوئی بھی حاضر نہیں تھا، لیکن بطور خاص اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بات کا وہم و گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ خدا کسی کو اپنی مدد، ایسے اس شخص کو اپنی مدد پر مقرر کرے جو گمراہی کے بیج ڈالنے والا ہو۔ اگر ایسا ہو تو تمہاری خلقت میں ہی گمراہی لکھ دی جاتی، تمہاری فطرت میں ہی اور تمہاری ضمیر میں ہی ٹیڑھا ہونا شامل کر دیا جاتا، مگر قرآن کریم کی واضح گواہی ہے کہ فطرت پاک اور صاف ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ بس ان معنوں میں شیطان کا انسانی پیدائش سے کوئی بھی تعلق نہیں، کوئی بھی اس کا دخل نہیں، یہ ضمانت گویا کہ خصوصیت کے ساتھ اس آیت میں ہمیں مل جاتی ہے، اور دوسری آیات اس کی تصدیق کرتی ہیں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، اور جب اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، میرے وہ شریک تو لاؤ، ان کو پکارو۔ نادو کا مطلب ہے پکارو۔ شرکائی الذین زعمتم، میرے وہ شریک جن کو تم نے گمان کر رکھا تھا کہ میرے شریک ہیں اور ہیں کوئی نہیں۔ فدعوہم، تو وہ ان کو پکاریں گے۔ فلم یستجیبوا لہم، پس وہ ان کا جواب نہیں دیں گے۔ وجعلنا بینہم موبقہ، اور ہم نے ان کے درمیان ایک ہلاکت کی جگہ رکھ دی ہے۔ موبقہ لفظ جو ہے اس کو بعض تراجم میں ایک دیوار حائل کر دی ہے، یہ بھی ترجمہ کیا گیا ہے، لیکن موبقہ کا لفظاً معنی ہلاکت کی جگہ ہے، تو ان کے درمیان ہم نے ایک ہلاکت کی جگہ رکھ دی ہے۔ کیوں جی؟ کیا مطلب بنے گا پھر؟ یہ تو آپ نے ہاں تو کر لیا، بالکل ٹھیک۔ یہ موبقہ کا اصل مطلب ہلاکت کی جگہ ہے، تو وہ پکاریں گے، جواب نہیں دیں گے، اور ان کے درمیان ایک ہلاکت کی جگہ رکھ دی ہے۔ اگر وہ پکاریں گے ان کو، ان کی طرف آئیں گے تو مارے جائیں گے، یہ مفہوم ہے؟ بالکل صحیح ہے، بہت اچھا نقطہ ہے، یہی مراد ہے کہ دو قسم کے معبودان باطلہ ہیں، ایک وہ جو فرضی ہیں، انہوں نے تو آنا ہی نہیں، اور ایک وہ ہیں جو حقیقی ہوں گے، وہ اس لیے ان کا جواب نہیں دے سکتے کہ بیچ میں جہنم پڑتی ہے۔ پھر اگر وہ ان کی تائید میں جواب دیں گے اور یا یہ ان کی طرف بڑھیں گے تو دونوں کے درمیان میں جہنم حائل ہے، اور ناممکن ہے کہ ان کا ان سے رابطہ ہو سکے، یہ مراد ہے۔ اور اگر وہ واقعتاً جھوٹے معبود کو زندہ موجود ہوں تو یہ دراصل میں ہو نہیں سکتا، سوائے اس کے کہ وہ شیاطین انسان جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے ہوں، وہ مگر ساتھ پیش ہو رہے ہیں، اس لیے ان کو نہیں بلانے کی بحث۔ فرعون تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، وہ ساتھ پیش ہو کے آگے لے کے جا رہے ہیں ان کو، تو مراد وہ یا تو وہ نیک لوگ ہیں جن کو انہوں نے معبود بنایا فرضی طور پر، اور وہ معبود تھے نہیں، نہ انہوں نے کبھی اقرار کیا نہ کبھی اعلان کیا، تو وہ سرپھرے تو نہیں کہ وہ ان کی باتوں کا جواب دیں جب اور خود جہنم میں جا پڑیں، اس لیے جہنم حد فاصل بن گئی ہے ان کی۔ اور جو باشعور لوگ حاضر ہیں جن کا دعویٰ خدائی میں کوئی دخل نہیں تھا، معصوم تھے، وہ تو اس آواز پر کوئی کان ہی نہیں دھریں گے، کوئی جب بیک نہیں کہیں گے، اور جو فرضی ہیں وہ آ نہیں سکتے، اور انہوں نے چونکہ جہنم میں جانا ہے اس لیے وہ بیچ کی ایک فصیل بن گئی ہے۔ غالباً اس لحاظ سے ایک دیوار کا بھی کر دیا گیا ترجمہ، بیچ میں ایک دیوار حائل ہے، مگر دراصل جہنم حائل ہے، یہ ترجمہ درست ہے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، اب دیکھیں نار کا ذکر بھی کر دیا فوراً کہ جو مجرم لوگ ہیں وہ آگ دیکھیں گے، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، اور یہ خیال کریں کہ وہ اس میں اب گرنے ہی والے ہیں،
وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور پھر اس سے پھر جانے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے. یعنی گمان کریں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ گرنے سے پہلے اس عذاب میں بھی مبتلا ہوں گے کہ پتہ ہے کہ ہمارا یہ انجام ہے، اب یہاں ہم جانے والے ہیں، اور اس کے باوجود کشاں کشاں اسی طرف جائیں گے اور پیچھے مڑ کر واپس ہونے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے اس قرآن میں مختلف رنگ میں پھیر پھیر کر ہر قسم کی تمثیل بیان فرما دی ہے، کہ ہر قسم کی مثال پیش کر دی ہے. مثل کا معنی مثال بھی ہوتا ہے اور تمثیل بھی ہوتا ہے. مثال کے معنوں میں یہ بات بنے گی کہ ہم نے مثالیں رکھ دی ہیں سامنے قوموں کی، مختلف لوگوں کی، جن جو بعض حالات سے گزرے، اور ان کو عبرت کا نشان بنا بنا کر دکھایا. پھر اچھے لوگوں کی بھی مثالیں سامنے رکھ دیں جن کے پیچھے یہ چل سکتے تھے، اور پھر تمثیلات کی صورت میں بھی مضمون کو خوب کھولا ہے. تو صرفنا کا مضمون اس طرح بڑا وسیع ہو جاتا ہے کہ ہم نے خوب پھیر پھیر کر بات کو، کبھی مثالیں دے دے کر، کبھی تمثیلات کے ذریعے تم کو روشن کر دیا. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان اکثر شین جدلا، سب جھگڑالوں سے زیادہ بڑھ کر جھگڑا کرنے والا ہے. اور اس کا ایک اور معنی بھی ممکن ہو سکتا ہے، اکثر شین جدلا. کیوں جی یہ معنی ممکن ہے کہ نہیں کہ اکثر چیزوں میں جھگڑا کرنے والا ہے، اکثر باتوں میں جھگڑالو ہے. شے جو ہے وہ تو جھگڑالو نہیں ہوا کرتی، سوائے اس کے کہ ایک قسم کا جو کیا کہتے ہیں اس کو محاورتاً موجود کے معنی ہیں، نہیں وہ میں نہیں کہہ رہا، میں اور بات کہہ رہا ہوں. اکثر شین جدل میں شے ان معنوں میں کہ کیا اس کی کوئی ہر چیز اس میں انسان حیوان ہر چیز شامل ہو جائے، موجودات. ہاں تو شے معنی موجودات بھی استعمال ہوتا ہے. اس پہلو سے تو یہ مطلب بالکل واضح ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے. دوسرا جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کان الانسان اکثر شیء جدلا، اکثر باتوں میں جھگڑالو ہے. کیوں مومن صاحب، قمر صاحب، اس ترجمے کی راہ میں کون سی روک ہے؟ کیا کوئی گرامر کی ایسی روک ہے کہ یہ ترجمہ نہ کرنے دے؟ امام صاحب آپ بتائیں. اگر آپ نہیں بتائیں گے تو آپ کی گرامر صاحبہ کو زیادہ گرامر آتی ہے آپ سے. یہ ترجمہ میں نے پڑھا ہوا ہے. کون سا؟ کہ اکثر باتوں میں پڑھا ہوا ہوگا بے شک، لیکن آپ کے پڑھے گی، ہم نے پڑھے پہ تو اس بات نہیں کرنا. اس وقت بحث ہو رہی ہے لغت عربی کے لحاظ سے درست ہے یا غلط ہے. میرے نزدیک درست ہے. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ درست لگتا ہے. اکثر کیوں کانتا بیگم صاحبہ؟ اکثر شیئن ہونا چاہیے. نہیں، اکثر شیئن، شیئن نہیں ہونا چاہیے. چیز کے لحاظ سے اکثر چیز، مضاف الیہ بنے گا نا. آپ صفت موصوف کے طور پر اکثر شیئن کہہ رہی ہیں نا، مگر وہی معنی مضاف الیہ کے ذریعے بھی بیان کیے جا سکتے ہیں. آپ کے خیال میں اکثر اشیاء چاہیے تھا اگر وہ معنی ہوتے تو؟ اکثر شیئن چاہیے تھا، شیئن کی بجائے شیئن ہونا چاہیے تھا. کیوں مومن صاحب آپ بتائیں. آپ ٹیکنیکلی اسپیکنگ میرے تو ذہن میں جو محاورے عموماً اس طرح استعمال ہوتے ہیں وہ اس کی طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ جو حضور فرما رہے ہیں اس کو مجھے ذہن میں نہیں آ رہا کہ اس کی نظیر ملے تاکہ میں حضور کی تائید میں کچھ عرض کروں. ہاں وہ تو ٹھیک ہے، جب نظیر کے بغیر تو نہیں بات کرنی، مگر دیکھ لیں آئندہ. جی اور امام صاحب نے جہاں پڑھا تھا وہ دیکھیں کہاں پڑھا تھا. تو سیریس ریڈ ہے کسی کے پاس؟
तफसीर सगीर वो ये है पीर जी? इस्लाहुद्दीन की किसकी? पीर इस्लाहुद्दीन वो कौन सी? वो नहीं, वो नहीं। उन्होंने लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है? उन्होंने लिखा हुआ है कि जादला अक्सर मिन जादले कुल्ले मुजादिल क्या? जादला अक्सर मिन कुल्ले जादल अक्सर वो तो मैंने तर्जमा किया भी तो है, वो तो मुसलमा है कि इस पर कोई एतराज़ ही नहीं। शय से मुराद अगर हर चीज़ ले ली जाए, अगर ये शय झगड़ा नहीं किया करती, मगर इन मानों में कि हर शख्स, हर वजूद, हर चीज़ को शय कह दिया जाए। एक अब उसमें देखें तफसीर में कहाँ है, सबसे बढ़कर बहस करने वाला, वही पहले वही हाँ, वही माने। हाँ। अब भी निकालें, फिर कल देख लेंगे फिर दोबारा अपने। अक्सर शैन जदला, क्योंकि लफ्ज़ शय को जो इस्तेमाल फरमाया गया, इसकी वजह से मेरी तवज्जो जाती है इधर। अक्सर इंसान या बनी आदम के हवाले से या नास के हवाले से नहीं फरमाया, बल्कि शय कह दिया है। और अशिया झगड़ा नहीं किया करती। लुग़वी मानों के लिहाज से अगर सख्त मानों की हदूद में रहा जाए, मानों की हदूद में सख्ती से अंदर रहें, तो शायद तो झगड़ा नहीं किया करती। सिवाय इसके जैसे झगड़े में इंसान झगड़े में कह देते तुम क्या शय हो, तुम क्या चीज़ हो, तो वो तो अलग बात है, मगर शय नहीं झगड़ा करती, इंसान झगड़ा करता है। अक्सर बातों में फिर बातें तो झगड़ा करती है ना। अक्सर वही तो हम तर्जमा कर रहे हैं, ये अक्सर बातों में वो हो सकता है कि नहीं, जी, वही तो बहस चल रही है। जी। यही सवाल उठा हुआ है कि क्या ये तर्जमा दुरुस्त होगा कि अक्सर बातों में झगड़ा करने वाला है। ये तो बिल्कुल समझ ठीक ठाक ये बहस मुहावरा है जी। है, ये तो ठीक ठाक मुहावरा है ना। नहीं मुहावरा तो ठीक है उर्दू का, अरबी में ये इस्तेमाल, अरबी में कुरान करीम ने जिस जुबान में इसको बयान फरमाया है, क्या उसमें बैक वक्त ये दोनों माने समाज सकते हैं कि नहीं, ये बहस है। ये देख लेंगे, हमारे उलमा हवाले हमारे पास किताबें मौजूद हैं सारी, तो आज ही बेशक देख के मुझे बता देना किसी वक्त। अच्छा आगे चलें अब। वमा मना नासा योमिनु इज़ जाअहुमुल हुदा व यस्तगफिरू रब्बहुम इल्ला अन तातियहुम सुन्नतुल अव्वलीन और यातियहुमुल अज़ाब क़ुबुला। अब ये आयत भी बड़ी दिलचस्प है इस पहलू से कि एक झटका लगाती है दिमाग को और असल मानों की तलाश की तरफ मुतवज्जे करती है। किसी चीज़ ने इंसानों को, नास को मना नहीं किया कि वो ईमान ले आएं जब उनके पास हदायत आ गई। व यस्तगफिरू रब्बहुम, और अपने रब से इस्तिग़फ़ार करें। इल्ला अन तातियहुम सुन्नतुल अव्वलीन, सिवाय इस बात के कि उनके पास पहले लोगों का तरीक़ा या पहले लोगों की चाल चलन आ जाएं, यानी वो उनको आ लें, वो वैसे ही हो जाएं। और यातियहुमुल अज़ाब क़ुबुला, या सामने से बढ़ता हुआ अज़ाब उनकी आ जाए, यानी उनकी तरफ सामने से अज़ाब बढ़ता हुआ आ जाए। इस गरज से उन्होंने ये हदायत आने के बावजूद इनकार किया और इस्तिग़फ़ार नहीं किया। अब सवाल ये, इस गरज से कोई कर सकता है इरादतन? ठीक है, तो पता ही हम ठीक है, वैसे उनसे पूछ रहा हूँ, दूसरों से, बच्चों से। ये क्या मतलब समझ आ रहा है आपको? उलमा तो बार बार इन बातों से गुजरते हैं, तो उनको तो अलिफ-बे की तरह याद है ये बात। आम जो आमत नास जब तलावत करते हैं तो इससे क्या वो तासुर लेते हैं, उनके दिमाग में ये ख्याल नहीं उठता कि क्या इस तरह भी कौमें किया करती हैं कि हम इनकार करेंगे, इस्तिग़फ़ार नहीं करेंगे ताकि हमें अज़ाब सामने से आके पकड़ ले।
क्यों जी? मतलब मुजीबुर हक साहब के बेटे? हाँ बताओ। अल्लाह ताला में पूरा यकीन है भी नहीं, है भी कहीं ये भी एक ये मुहावरा, इसको ज़ुबान हाल कहते हैं। उर्दू में भी है, हर ज़ुबान में होता है, जिसके साथ अगर गोया लफ्ज़ लगा दें तो उससे बात खुल जाती है। वो ज़िद इस तरह कर रहे हैं गोया वो ये चाहते हैं, यानी ज़ुबान हाल से तकाज़े कर रहे हैं, तो लफ्ज़ गोया इस सारे मज़मून को खोल देता है। वरना ये मुराद नहीं कि उनके जहन में पुरानी वो सारी कौमों की हलाकत की तस्वीरें मौजूद हैं, वो चाहते हैं कि ऐसे ही हमसे सलूक हो। नूह की कौम भी याद आ गई है, फ़िरौन की कौम भी याद आ गई है। हाँ जी, पहली कौमों के तजुर्बे से ये पता चलता है कि ये फितरत है। क्या मतलब पहली कौम में भी अज़ाब जब तक नहीं आता तो मानती नहीं है, तो ये फितरत में है इंसान। वो तो ठीक है, पर वो इरादा तो नहीं करते ना कि हम पर ज़रूर पहली कौम जैसा हाल हो। ये बहस उठ रही है। पहली कौमों ने जो उनकी सुन्नत थी वो यही थी कि उस वक्त मानी जब अज़ाब आ गया और उस वक्त टलने का वक्त नहीं था। तो इसका दूसरा पहलू ये बयान फरमा दिया कि गोया सामने से आता हुआ अज़ाब देख लें। मगर ये तर्ज़ बयान ये है कि वो इसलिए नहीं मान रहे थे, इसलिए इस्तिग़फ़ार नहीं कर रहे थे ताकि हमसे ये हो जाए, ताकि हमारी तरफ अज़ाब झंझनाता हुआ आगे बढ़े और ताकि हम पहली कौमों की तरह हलाक कर दिए जाएं। इसको मैं समझा रहा हूँ। ये इसको हर ज़ुबान में ज़ुबान हाल कहा जाता है, एज़ इफ़ एज़ दो, और लफ्ज़न ज़ाहिर नहीं किया जाता, मगर मुराद ये होती है कि गोया वो ये मुतालबा कर रहे हैं, इसके सिवा कोई अक़ली नतीजा निकाला ही नहीं जा सकता। समझियो? वमा नुरसिलुल मुरसलीना इल्ला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, और हम रसूलों को नहीं भेजते मगर खुशखबरियाँ देते हुए, मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, और डराते हुए, या खुशखबरियाँ देने वाले रसूलों के तौर पर और डराने वाले रसूलों के तौर पर। व युजादिलुल लज़ीना कफ़रू बिल बातिल लियुदहिदू बिहिल हक़्क़ा। और अभी अक्सर शैन जदला गुज़रा है ना, तो अब जिदाल की एक मिसाल भी आ गई। और युजादिलुल लज़ीना कफ़रू बिल बातिल, वो लोग झगड़ते हैं वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया है। किस ताकत से, किस ज़रिए से? झूठ के ज़रिए से। बिल बातिल लियुदहिदू बिहिल हक़्क़ा, ताकि झूठ को, हक को बातिल कर दिखाएं। उनका जो उनके हथियार हैं वो है ही झूठ, और झूठे हथियारों के ज़रिए वो झगड़ा ये इसलिए करते हैं ताकि हक को झूठ कर दिखाएं और हक को बातिल बना के दिखा दें। वत्तख़ज़ू आयाती वमा उन्ज़िरू हुज़वा, और झूठे लोगों का ये हमेशा से दस्तूर चला आ रहा है कि जब वो झूठी बातें करके झूठ के ऊपर पर्दे डालने, सच हक को छुपाना चाहते हैं या उसको झूठा बना के दिखाना चाहते हैं, तो तमस्खर से ज़रूर काम लेते हैं। कभी भी कोई कौम नहीं ऐसी नहीं आई जिसने अंबिया का इनकार किया हो और तमस्खर से काम न लिया हो। वो भांड बन कर निकलते हैं मजालिस में और नहायत ही ज़लील नक्शे खींच के अंबिया के उनके ऊपर हंसाते हैं। अब ये अगर किसी ने देखना हो तो पाकिस्तान की किसी भी मौलवी के मजलिस में चला जाए, सीरतुन नबी के नाम पर वो जलसे करते हैं और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के ऊपर नहायत ही भौंडे और खबीसाना मजाक कर के लोगों को हंसाते हैं और कहते हैं हमारी फतह हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातमियत साबित हो गई। इतनी बड़ी शैतानी है कि इनको अगर तसव्वुर हो कि इसकी कैसी कि इनकी पकड़ होगी तो इनकी उस डर के मारे जान निकल जाए। लेकिन ये है बेधड़क बेहया। कुरान पढ़ते हैं उसमें लिखा ही ये हुआ है
کہ انبیاء کے مخالفین ہمیشہ جھوٹے بھی ہوتے ہیں، اور یہ ان کی بات قطعی طور پر ثابت شدہ ہے. یہ ناممکن ہے کہ اپنی کسی تقریر میں جھوٹ سے کام نہ لیں، ورنہ احمدیت کی سچی تصویر کھینچ دیں تو لوگ تو عاشق ہو جائیں گے، اور پھر تمسخر سے کام نہ لیں. تو یہ دو باتیں قطعی طور پر ان کے جھوٹا ہونے کا ثبوت ہیں، اور یہ پڑھتے ہیں اور پھر دیکھتے نہیں. وما انذروا ہزوا ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ. اس کے مقابل پر ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات، قرآن کریم وغیرہ کی آیات کے ذریعے بلایا جا رہا ہوتا ہے، تمسخر کے ذریعے نہیں، اور شیطانی بھبکیوں کے ذریعے نہیں، جھوٹ کے ذریعے نہیں. اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں، فاعرض عنہا، ان آیات سے وہ منہ موڑ جاتے ہیں. اور یہ بھی بارہا تجربے میں آئی ہوئی بات ہے، جب بھی احمدی مناظر قرآن کی طرف لاتے ہیں، آیات کی طرف لاتے ہیں، تو یہ زبردستی رسیاں توڑا کے وہاں سے نکلتے ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات پر ناپاک حملے کرنے کی خاطر کسی نہ کسی بہانے اس مضمون کو چھیڑتے ہیں، اور اس پر پھر خوب تمسخر اڑاتے اور کہتے ہیں ہم نے مناظرہ جیت لیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا، بدبخت ہوگا، جس کو قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ کی یا تیرے رب کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاطب کر کے فرماتا ہے اپنے ذکر بآیات ربہ، اس کے رب کے نشانات اس کو پڑھ کر سنائے جا رہے ہوں. فاعرض عنہا، وہ ان سے اعراض کرے. ونسی ما قدمت یداہ، اور یہ بھی بھول جائے کہ وہ خود کیسے بد اعمال میں مبتلا ہے. ساری قوم ان جھٹلانے والوں کی بد کردار ہو چکی ہوتی ہے. اتنی کھلی کھلی قطعی نشانیاں بیان فرما دی ہیں کہ پہچاننے میں کوئی بھی دقت نہیں ہونی چاہیے، صرف سچائی کی نظر سے انسان دیکھے. انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ ان کو سمجھ نہ سکیں ان باتوں کو. ان یفقہوا تک کہ وہ سمجھنے سے مراد ہے اس خطرے سے یا اس بات کے ازالے کی خاطر کہ وہ سمجھ لیں. پردے ڈال دیے ہیں. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اس سے پہلے تھا، میں ذکر کر چکا ہوں. اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیے ہیں، یعنی بہرا کر دیا ہے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تو ان کو ہدایت کی طرف بلائے گا، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو یہ ہرگز کبھی بھی اس ہدایت پانے والے نہیں بنیں گے. یہ جو پردے والا مضمون ہے، یہ ان کی بدعمالیوں کے اصرار کے بعد نتیجہ ہے. ان کی بدعمالیوں کا پردے کی وجہ سے نہیں رکے، بلکہ خدا جب ان کی بدعمالیاں بڑھ جاتی ہیں تو انہی کے نتیجے میں پھر ان کے اندر وہ آخری ضد کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے. یہ پردے ہیں جس کے بعد وہ سمجھنے سے انکار کرتے ہیں. چنانچہ بعض لوگ کل کی ملاقات میں ایک صاحب بتا رہے تھے کہ وہاں ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ یہ بھی اعتراض ہے، یہ بھی اعتراض ہے. جب حل ہو گئے تو انہوں نے کہا نہیں، پھر تم مجھے یہ بتاؤ کہ ختم نبوت کے متعلق تم نے کیوں بگڑا ہوا عقیدہ بنا لیا ہے. تو انہوں نے کہا جو بھی آپ کو کہتا ہے جھوٹ کہتا ہے. جو آپ کے علماء کے عقیدے ہیں جو مسیح السلام کے دعوے سے پہلے تھے، ان سے ہم جماعت احمدیہ کا سر منہ بھی انحراف نہیں. تو اس نے کہا اچھا لا کے دکھاؤ. تو وہ کہتے ہیں میں دوست مرزا کے پاس گیا، وہاں سے وہ کتاب پکڑی، دی، پڑھنے کے بعد دوسرے دن واپس کی اور کہا کہ میں نے پڑھ لی ہے، ہیں آپ سچے، ایمان نہیں لانا، احمدی نہیں ہو سکتا. تو یہ وہ ہے جو وقر ہے ان کی بدعمالیوں کی ذکر جو کیا گیا ہے اس کی وجہ سے ہے. وہ دنیا دار ہو چکے ہوتے ہیں، ایسے پھنس چکے ہوتے ہیں دنیا میں کہ خواہ وہ ویسے بد کردار نہ بھی ہوں، ایک بد کردار قوم کا حصہ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اگر ان کو سمجھ آئے بھی تو نہیں سمجھیں گے. فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں کہ ہم نے ماننا نہیں ہے. وقت ختم ہو گیا، باقی پھر انشاءاللہ. ٹھیک ہے.
इसमें एक और के वक्त ऐसा तर्जमा हुआ है जो हमारे पहले तर्जमे में तस्हीह का मुताज है। नोट किया आप? हैं? वरना मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। अक्सर शैन के मुताबिक आपने करना है, ठीक।